الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی 3 آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر ایمان والوں کو فلاح کی خوشخبری دی ہے، اور ایسے ایمان والے جن کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں۔ ویسے تو یہ سلسلہ لمبا ہے، 7 خوبیوں کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ آج کے درس میں 2 خوبیوں کا انشاءاللہ تعالی میں مختصر تذکرہ کروں گا، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ یہ خوبیاں اس رمضان کی برکت سے تمام مسلمانوں میں پیدا فرمائے، اور خاص طور پہ اس وقت جو براہ راست سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہم سب کے اندر یہ خوبیاں پیدا فرمائے۔ ایمان والوں کے جو یعنی فلاح پانے والوں کی جو خوبیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی یہی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ رسول پاک کے اخلاق تھے۔ وہ 10 آیات ہیں، ان کے اندر یہ 7 خوبیاں ہیں، جن کے اندر پہلی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے اندر 2 خوبیوں کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ شاہ فرمایا سورہ مؤمنون میں قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے فلاح پا گئے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو کہتے ہیں، جس میں ناکامی کا کوئی اندیشہ نہ ہو، جس میں ناکامی کا کوئی گزر نہ ہو، جس میں کوئی غم نہ ہو۔ اور یہ جو فلاح ہے، جس معنی میں قرآن مجید فلاح کہہ رہا ہے، اس کا مقام اور جو اس کا صحیح جو منزل ہے وہ اللہ جل شانہ نے جنت کو قرار دیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کو کامیابی ملی ہو تو اس کو ناکامی کا ڈر نہ ہو، جس کو خوشی ملی ہو اس کو غم نہ ہو۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ کامیابی کے دعوے دار ہیں وہ بھی ناکامی کی کئی سیڑھیاں چڑھ کر پھر کامیابی کے رستے پر پہنچتے ہیں، لیکن کامیابی ان کو پھر بھی ایسی نہیں ملتی جس کو ہمیشہ کی کامیابی کہا جا سکے۔ جس معنی میں قرآن مجید جو ہے وہ فلاح پیش کرتا ہے اور فلاح کی ضمانت دیتا ہے، جو ان خوبیوں کو اپنائے گا اس کو دنیا و آخرت کی ایسی فلاح ملے گی کہ اس فلاح کا تصور دنیا کی کسی اور جگہ پر نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی خوبی فلاح پانے والوں میں کیا ہونی چاہیے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہوں۔ نماز کے اندر خشوع پیدا تب ہوگا جب نماز پڑھیں گے، اور نماز بھی کیسے پڑھیں گے؟ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، مسجد میں آ کر پڑھیں گے، کیونکہ جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ نماز کو اس طرح ادا نہیں کرتا جیسا کہ اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن جب مسجد میں ہوتا ہے تو وہ نماز اس لیے بھی ٹھیک ادا کرتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جو عبادت ہوتی ہے اول اس کا یوں لگتا ہے جیسے وہ ریاکاری ہے، لیکن وہ چلتے چلتے پھر وہ آدمی کی طبیعت بن جاتی ہے، پھر وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو اولاً یہی لگے گا کہ میں نماز شاید دکھلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن جب آدمی مسجد کے اندر آئے گا، اچھی طرح وضو کرے گا اور مسجد میں آ کر پہلے سنن ادا کرے گا، پھر وہ فرائض کی نماز میں شامل ہوگا، پھر وہ بعد والی سنتیں اور نوافل ادا کرے گا، تو یہ جو یہ جو نماز ہے جس اہتمام سے وہ ادا کر رہا ہے، یہ اہتمام ہی اس نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا انشاءاللہ تعالی ذریعہ بنے گا، بشرطے کہ دل کے اندر یہ شوق ہو کہ میں نے نماز ایسی پڑھنی ہے کہ وہ نماز میری ظہر کی نماز فجر کی نماز سے بہتر طریقے سے ادا کی جائے، اور عصر کی نماز ظہر سے بہتر ادا کی جائے، مغرب کی نماز جو ہے وہ عصر سے بہتر ادا ہو، اور عشاء کی نماز مغرب سے بہتر ادا ہو، فجر کی نماز میری سابقہ عشاء سے بہتر ادا ہو۔ اس طور پر آدمی نمازوں کو ادا کرے گا اور نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو نماز کے لیے اس خشوع کو فرض قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر نماز ٹھیک ہی نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے علماء میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نمازی کے لیے خشوع فرض تو نہیں، لیکن اس مرتبہ میں خشوع فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ خشوع جو ہے وہ نماز کی روح ہے، جیسے ہر عمل کی ایک روح ہوتی ہے، نماز کی روح جو ہے وہ خشوع ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو خشوع پیدا فرمایا تھا، یہ اسی کی مثال ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی امامت والی جگہ پر تڑپ رہے ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن خشوع نماز کا کیسا ہے کہ وہ زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کو فرما رہے ہیں کہ آگے آ کر میری جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز کو پورا کرو، اور اس کے بعد پھر میری دیکھی جائے گی، اگر میں بچتا ہوں تو بچ جاؤں گا اور نہیں بچتا ہوں تو کوئی بات نہیں، نماز کو میرے لیے قربان مت کرو۔ یہ خشوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی داڑھی سے کھیر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء اور جوارح میں بھی اس کا رنگ نظر آتا۔ جس طرح نماز کے اندر پوری ترتیب سے انسان کھڑا ہوتا ہے، یہ آدمی کی نگاہیں بھی سجدے والی جگہ پر ہیں، انسان کے ہاتھ بھی ایک جگہ پہ بندھے ہوئے ہیں، انسان کے تمام اعضاء اور جوارح سکون کے ساتھ ہیں۔ یہی سکون جو ظاہری اعضاء میں نظر آ رہا ہے، یہی سکون دل کے اندر بھی چاہیے، اور جو سکون دل میں ہے وہی سکون انسان کے اعضاء اور جوارح کے اندر بھی چاہیے۔ غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان نماز کے اندر ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یعنی جو آدمی نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ جل شانہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے، میرا بندہ مجھ سے کیا باتیں کرتا ہے، میرا بندہ نماز کس طرح ادا کر رہا ہے، کیسا رکوع کرتا ہے، کیسا سجدہ کرتا ہے۔ اور جس وقت انسان تھوڑا سا اپنی آنکھ کو پھیرتا ہے، اپنے اعضاء کو حرکت دیتا ہے، تو اللہ جل شانہ بھی اپنی توجہ اس بندے سے ہٹا لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، فلاح پانے والوں کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع پیدا کریں۔ دوسری خوبی ان کی نماز کے اندر خشوع پایا جائے۔ دوسری خوبی یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، جو لغویات سے بچتے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر یہ صفت بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وہ جب بھی لغو بات پر سے گزر ہوتا ہے، ان کا کوئی ایسی مجلس سے گزرتے ہیں، کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں لغویات کا ارتکاب کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اس سے بچتے ہوئے، اس سے کنارہ کشی کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اس میں مشغول نہیں ہوتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہی اللہ والوں کی نشانیاں ہیں، یہی رسول پاک کی خوبی تھی کہ کسی بھی لغو بات کی طرف اللہ کے نبی توجہ نہیں فرماتے تھے۔ لغویات بہت ساری ہیں، زبان کی لغویات، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بڑا بول ہے، اور کسی کو گالی دینا ہے، کسی کے بارے میں بری بلی باتیں کرنا ہے، کس تکبر کا جملہ کہنا ہے، اور شرکیہ جملہ کہنا ہے۔ یہ جو لفظ لغو ہے، اس کے مفہوم کے اندر بہت وسعت ہے، چھوٹے گناہ سے لے کر بڑے گناہ تک تمام چیزیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں وہ ساری اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، اسی طرح کھیل کود تماشا دیکھنا، اور اسی طرح جو ہے وہ سینما اور فلم اور تھیٹر اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ جل شانہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہیں، وہ ساری کی ساری اس لفظ کے اندر شامل ہیں۔ اور لفظ کے اندر شامل نہیں ہے تو اللہ کا ذکر شامل نہیں ہے، لفظ کے اندر شامل نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت شامل نہیں ہے، ذکر اذکار شامل نہیں ہے، والدین کی زیارت کرنا شامل نہیں ہے، اپنے دوست احباب کی دلداری کرنا اور ان کو نیک باتیں سنانا، نیک باتیں کہنا، درس دینا، واعظ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ باتیں لغو میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو باتیں اللہ کے ذکر سے ہٹ کر ہوں وہ تمام کی تمام لغو کے اندر شامل ہیں۔ تو فلاح پانے والوں کی دو خوبیوں کا آج ہم نے تذکرہ کیا۔ ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر خشوع پیدا کریں، اور نماز کے اندر اگر فرائض کے اندر خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نوافل کی کثرت کریں،
کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نماز بنتی چلے جائے گی. پھر 2 رکعتیں انسان پڑھے گا اور براہ راست اللہ جل شانہ سے انسان کا رابطہ ہو جائے گا. آج وجہ یہی ہے کہ ہماری نمازیں اثر اس کے اندر کیوں نہیں ہے. ہماری نمازوں میں اس وجہ سے اثر نہیں ہے کہ نمازوں کے اندر خشوع باقی نہیں رہا. جب خشوع باقی تھا تو نمازوں کے اندر اثر تھا. نماز پڑھتے رہیں گے اچھی خوبیاں انسان میں پیدا ہوتی رہیں گی, بری باتیں انسان سے خود بخود باہر جاتی رہیں گی. کیونکہ نماز کی خوبی اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز ہی ایسی چیز ہے تو انسان کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے, بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, برے کام بھی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز کے اندر خشوع باقی نہیں رہا اور لغویات سے ہم نے بچنا چھوڑ دیا. لغویات سے بچیں, نماز سے پرہیز کریں. انشاءاللہ تعالی یہ دونوں خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو یہ رمضان ہمارا قیمتی بن جائے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہمارے حصے ہوتے ہیں پروگرام کے, ایک نثر کا حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. نظم کا حصہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک نعت آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں آپ سے درخواست ہے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. میں نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تیری مدح کیا کسی سے ہو بیاں شہ مدینہ, تیری مدح کیا کسی سے ہو بیاں شہ مدینہ, کہ بشر کہاں سے لائے, کہ بشر کہاں سے لائے وہ زبان شہ مدینہ, کہ بشر کہاں سے لائے وہ زبان شہ مدینہ. مدینہ تیری مدح کیا کسی سے, میرا سوز غم ہے شاہد, میرے چشم نم ہے شاہد, میرا سوز غم ہے شاہد, میرے چشم نم ہے شاہد. کروں کیا حکایت دل میں بیاں شہ مدینہ, کروں کیا حکایت دل کروں کیا حکایت دل میں بیاں شہ مدینہ, کہ بشر کہاں سے لائے اسی غم میں رو رہا ہوں, میں ڈال ہو رہا ہوں, اسی غم میں رو رہا ہوں, میں ڈال ہو رہا ہوں. میں کہاں شہ مدینہ, تو کہاں شہ مدینہ, میں کہاں
شہ مدینہ تو کہاں شہ مدینہ کہ بشر کہاں سے لائے وہ